اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اب ہم سورہ شورہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شورہ سے مطلب شاعر ہے، مکی سورہ ہے، اور اسی طرح کی جو مضامین پہلے چل رہے تھے اسی طرح کے مضامین اس میں بھی ہیں، اور مختلف واقعات سنا کر مجھ پہ کہ یہاں پر وہی رغبت دلائی گئی ہے واقعات سے تاکہ وہ سیکھیں۔ اب پڑھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ اسی طرح یہ صورت بھی کیا کہتے ہیں حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، طاسیم میم۔ یہ کتاب مبین کی آیت ہے، یعنی اس کی آیات ویری کلیئر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ اے نبی کیا آپ ان کے بارے کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اپنی جان کھو دیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی مضمون ہے اسی طرح کا کہ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے کہ شاید تم ان کے پیچھے غم کے بارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر اس پر تعلیم پر ایمان نہیں لائے، اور پھر اسی طرح آگے بھی کہ ان لوگوں کی حالت پر رنج و افسوس کی خاطر تمہاری جان نہ کھلے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اپنی قوم کی گمراہی و ضلالت، اس کی اخلاقی پستی، اس کی ہر ترمی اور اصلاح کی ہر کوشش کے مقابلے میں اس کی مزاحمت کا رنگ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اپنی شب و روز کے دلگزار جاؤ غسل کیفیت میں گزارتے رہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نازل نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جبری طور پر لوگوں کو مسلمان نہیں بنانا چاہتا۔ ٹھیک ہے نا، جو نشانیاں یہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے نشانیاں دکھا سکتے ہیں کہ خود بخود ان کی گردنیں جھک جائیں، خود بخود ان کے دل مان لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ زبردستی لوگوں پر اس کو لاگو نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کفار مکہ سے جو اللہ تعالیٰ کی توقعات تھیں، جو اللہ چاہتا تھا کہ جو نشانیاں قرآن کے اندر دی گئی ہیں اور بہت ہی کھلی اور آبویس نشانیاں دی گئی ہیں اس کو پڑھیں، ان کے ذہن کھلیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایمان لائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں۔ عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، یعنی ان کو یہ انجام بد کی شکل میں بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں وہ حق ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ساری مزاحمتوں کے باوجود غالب آ جائے، جیسے دیکھا کہ اسلام کا بول بالا ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے ہی، یا ان پر جو ہے وہ عذاب اچانک عذاب آ جائے، یا پھر ان کو موت کے وقت جو ہے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا چیز جو تھی وہ صحیح تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ طریقے سے ان کو بتا سکتا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سنا جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا۔ اب یہاں سے انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ دوبارہ دے رہے ہیں اور مختلف زاویے سے دیتے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا میرے رب مجھے خوف ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ یعنی ایک تو انہوں نے وہاں پہ قتل کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی انجانے میں آپ سے ہو گیا تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ بول نہیں پاتے تھے، یعنی کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ سب کے سامنے بول نہیں پاتے، ویسے وہ بولتے تھے لیکن ان کی وہ جیسے زور آوری نہیں تھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو اس کے بعد جو تھی وہ بہت زوراور ہو گئے تھے، یعنی ان کا جو خطبے ہوتے تھے وہ بڑے شاندار ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پھر اس طرح قبول فرمائی۔ میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کی یہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر۔ ٹھیک ہے، وہ دو نشانیاں جو ان کو دی گئی تھی، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔
فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو دو مقصد کے لیے بھیجا تھا، ایک تو یہ کہ فرعون کو توحید کی تعلیم دے، اللہ کے بارے میں بتائے، اور دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ یعنی جب آپ نے جو ہے ایک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں، تو اس نے وہ تو یہ کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، مجھے اللہ مانو، تو اس بات کے اوپر جو ہے اس نے پھر اپنا احسان جو ہے جتانے لگ گیا کہ تو جو ہے اس لیے میرے پاس آیا ہے، میں نے تو تجھے پال پوس کے بڑا کیا تھا، یہ والی بات ہے۔ تو موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، یعنی جو اس کے بعد کر گیا جو کر گیا، یعنی قتل جو کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل رہا۔ تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، یعنی تو نے اگر مجھے پالا تو کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ تو نے جو اس وقت اپنی حرکت کی تھی کہ تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو مارے گا، بیٹوں کو مارے گا اور بیٹیوں کو زندہ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر میری ماں نے ٹوکری میں ڈال کے مجھے بہا دیا اور تو نے مجھے اٹھا لیا، تو اس پہ تیرا تو کوئی احسان نہیں کہ تو نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا۔ پھر اب فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ یعنی اب اسے اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ کو میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں وہ سب اللہ کو مانتی تھی، لیکن آسمانوں میں مانتی تھی، اور نیچے زمین پر جو تھا وہ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ کے کوئی احکامات مانے جائیں یا اللہ کو معبود سمجھ کے اس کی پرستش کی جائے۔ موسیٰ نے جواب دیا آسمان و زمین کا رب، ٹھیک ہے نا، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ یعنی فرعون جو ہے اپنی بات کو، ان کی بات کو ٹالنے کے لیے اپنے درباریوں سے بات کر رہا ہے۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ یعنی انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ زمین آسمان کا رب، فرعون تو لوگوں کا رب بنا ہوا تھا، ایک بہت چھوٹے سے حصے میں مصر کے اندر جو حکومت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کا مالک تھا، پورے آسمانوں کا مالک تھا۔ تو اس نے ان کی بات کو ٹالنے کے لیے کیا کہا؟ اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کیا کہا؟ تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول جو تمہارے تک بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی اور بات کو اس نے اور زیادہ وہ کیا۔ موسیٰ نے کہا مشرق و مغرب، پھر اس کی بات کا دھیان نہیں دیا، پھر کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جو آپ کے صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں فرعون، وہ تو ایک حصے کے مالک ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو رب ہے انہوں نے کتنی زیادہ ان کی تعریف گروا دی کہ وہ زمین آسمان کے رب ہے، تمہارے باپ دادا کے رب ہے، ٹھیک ہے نا، مشرق و مغرب کا وہ مالک ہے۔ تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف کرا دیا۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ تو نے، یعنی وہ اپنے زور پر، اسے زبردستی کے زور پر لوگوں کو وہ بنایا ہوا تھا کہ بس مجھے ہی اللہ مانو۔ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سرہی چیز۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ کر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سرہی اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا، یعنی بالکل برائٹ، جیسے آپ سمجھ لیں کہ سورج کی طرح روشن، یعنی وہ روشنی ایسی تھی کہ لوگ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے کہ ہاتھ جو تھا وہ سورج کے مانند جو ہے یا چاند کے مانند جو تھا وہ روشن تھا۔ اور یہ ایسی نشانیاں تھیں کہ فرعون کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ جو ہے جادو ہے۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ یعنی لوگوں کے دل وہ ہو گئے تھے ہلکے کہ اتنا بڑا اژدہا جو ایک لاٹھی سے بن گیا اور ہاتھ، تو لوگ جو اندر دربار کے تھے ان کے دل بھی تھوڑے وہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ دیکھیں کیسی غلط کیسی بات کر رہا ہے۔ جادوگر تو اس کے پاس بھی تھے، اور کتنے بے تحاشا ہزاروں کے قریب جو تھے اس کے پاس جو تھے وہ جادوگر تھے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اگر جادوگروں نے یہی کرنا ہوتا تو وہ پھر فرعون سے کیوں کہتے کہ بھائی ہم جو ہے موسیٰ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا جادو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے پیسہ ملے گا،
ہمیں مقربین میں شامل کیا جائے گا۔ تو جادوگر کے بل پہ اگر جیتا تو وہ پورا مصر نہ حاصل کر لیتے جادوگر۔ تو بات وہ بالکل بے عقلی کی کر رہا تھا کہ یہ یقیناً ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائے اگر وہ غالب رہے۔ تو اب یہ انہوں نے سوچا کہ اب تو ہمارے پاس ایک یہی ذریعہ ہے کہ جس سے جو ہے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ہر بندے کو، جس طرح نمرود کا ہم نے دیکھا کہ جب ان کو حضرت نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم کو آگ پر جلایا گیا، اس وقت بھی بہت لوگوں کو جمع کیا، اور اسی طریقے سے فرعون نے بھی بے انتہا لوگوں کو جو ہے وہ جمع کر لیا، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر غالب رہ جائیں۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ دیکھیے یہ جادوگر ہیں اور فرعون سے انعام کی تقاضا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی فرعون کے بالکل قریب آ جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی اور بولے فرعون کی اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اس وقت کوئی بات نہیں سیکھی تو جادوگر بنا دیا۔ اب جادوگر بھی سجدے میں گرا ڈالے گئے تو اسے کوئی اور بات نہیں سوچی تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا بڑا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندے کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اچھا اب پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ لوگ یہ پورے مصر میں رہتے تھے نا، بنی اسرائیل کوئی ایک جگہ پہ نہیں رہتے تھے، مصر کے پورے جو شہر تھے ہر جگہ کہیں نہ کہیں تو حضرت موسیٰ نے مختلف جگہوں پہ پیغام کہلوا دیے کہ رات کا یہ ٹائم ہوگا اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہاں جمع ہونا شروع ہو جائیں۔ اس پر فرعون نے فوجی جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکندہ رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں، چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے کس چیز کا وارث کر دیا؟ اس جگہ مصر کا نہیں، کیونکہ مصر پہ تو تباہی آنی تھی، فلسطین کا، ٹھیک ہے نا۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا دور سے کہ بس وہ آنا ہی چاہتے ہیں، یعنی بہت قریب نہیں تھے لیکن ان کا اندازہ ہو گیا کہ وہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو وہ ڈر گئے نا۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں تک پہنچایا تو میرا آگے بھی وہ میری مدد فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنا مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا، اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ پہاڑ جب سمندر دو ٹکڑے ہوا ہوگا تو کس طرح پہاڑ کی مانند جو ہے وہ اٹھ گیا ہوگا، اونچا عظیم الشان پہاڑ۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ لاکھوں میں تھی، جو سمندر کے بیچ میں پہنچ گئی، تو اس کے بعد جو اس کنارے پر کون آیا؟ فرعون کی قوم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمندر کو کھلے رہنے دینا، اس پر ابھی عصا نہیں مارنا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بیچ میں تھے تو وہ کھلا رہا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی راستہ بنایا، تو وہ بھی اس کے اندر سوار ہو گئے۔ اور جیسے ہی وہ بیچ میں آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ کنارہ پار کیا ہے سمندر کا، اور وہ پھر حضرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس عصا کو دوبارہ مار دو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو دوبارہ مارا تو سمندر جو تھا وہ چھا گیا، جس طرح اس کو چھا جانے کا حکم دیا اور ان سب کو ڈبو دیا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی۔
یعنی قریش کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہر دھرم لوگ کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی کس طرح ایمان لانے سے انکار کیے جاتے ہیں، اور پھر اس ہر دھرمی کا انجام کیسا دردناک ہوتا ہے۔ اچھا، اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا پایا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو بھی دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا۔ کتنی خوبصورت دعا جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب العالمین کے بارے میں، کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ وہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میری تخلیق کی، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی ہے اس کے لیے، ایک فطرت میں بھی رہنمائی فرما دی ہے، اور دنیا کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ فرمائی ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت تعریف، مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہاں نہیں لکھا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نیگیٹو وے میں انہوں نے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ مجھے دیتا ہے، وہ مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور مجھ کو دوبارہ زندگی بخشے گا۔ یعنی اس نے جو میرا وقت لکھا ہوا اسی وقت پہ وہ مجھے مارے گا، اور پھر جب اس نے ایک وقت لکھا ہوا زندہ کرنے کا، اس وقت وہ مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، یعنی یہ نہیں کہا کہ نبوت عطا کر، نبوت کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کو مل چکی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے علم و دانش عطا فرما، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دی ہوئی تھی۔ دیکھیں، مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا بتا، مجھے صحیح اور غلط میں جو ہے فیصلہ کرنا بتا، ٹھیک ہے، اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا، یعنی مجھے دنیا میں بھی اچھی داوری عطا فرما، اور آخرت میں جب اٹھا تو میرا خاتمہ جو ہے صالحین کے ساتھ ہو، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت یوسف نے دعا مانگی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سارے انبیاءوں نے یہی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ شامل کرنا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، ٹھیک ہے نا، یعنی دنیا میں مجھے صالح سوسائٹی دے، اور آخرت میں میرا حشر صالحین کے ساتھ کر، یعنی مجھے ایسی جگہ سے نکال دے، کیونکہ جس جگہ وہ رہ رہے تھے سوائے ان کے اس وقت جو تھا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ بعد میں پھر وہ ان کے جو لوط علیہ السلام ہے، ان کی بیوی جو سارہ ہے، وہ پھر ایمان لائی تھی ان کے ہاتھ پر، لیکن اس سے سب سے پہلے تو وہی ایمان والے تھے، اور وہ سوسائٹی کتنی خراب تھی، بتوں میں اور غلط کاموں میں جو الجھی ہوئی تھی، تو ایسی جگہ پہ رہنے کا انسان کا دل بھی نہیں چاہتا، وہ چاہتا مجھے ایسی پاک اور صاف جگہ میسر آئے جہاں میں بالکل خالص ہو کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کر سکوں۔ تو بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور جب ظاہر میں دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ جو ہے مجھے اچھے نام سے جو ہے وہ جو ہے پکاریں، یا مجھے اچھے نام سے یاد رکھیں۔ سچی شہرت اور حقیقی ناموری کی دعا ہے جو لازماً ٹھوس خدمات اور بیش قیمت کارناموں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ یعنی سچی ناموری جو ہوتی ہے، صالح شخصیت ایسے نہیں بن جاتی، اس کے لیے انسان کو جو ہے بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی شخص کو اس چیز کا حاصل ہونا اپنے اندر دو فائدے رکھتا ہے۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نسلوں کو بری مثالوں کے مقابلے میں ایک نیک مثال ملتی ہے، یعنی قومیں بری گزری ہیں لیکن ان کے انبیاء جو ہیں وہ نیک مثال بن کے پیدا ہوئے، جس سے وہ بھلائی کا سبق حاصل کرتی ہیں، اور ہر سعید روح کو راہ راست پر چلنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ اور آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی چھوڑی ہوئی نیک مثال سے قیامت تک جتنے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی ہو، ان کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا، اور قیامت کے روز اس کے اعمال کے ساتھ کروڑوں بندگان خدا کی یہ گواہی بھی اس کے حق میں موجود ہوگی کہ وہ دنیا میں بھلائی کے چشمے روا کر کے آیا ہے۔ ہم نے کہا نا کہ جس نے دنیا میں برائی کی، کوئی برائی کی ایسی چیز چھوڑ کے جس پر لوگوں نے عمل کیا، تو اس شخص کو جو ہے نہ صرف اس کا خود گناہ ملے گا، تو جتنے لوگ اس برائی کو کر رہے ہوں گے اس کو ابھی اس کو گناہ ایک حصہ گناہ کا ملے گا، اور اس طرح جس نے اچھائی چھوڑی ہوگی تو اس کو پورے لوگ جو کر رہے ہوں گے اس کو اس اچھائی میں سے حصہ ملے گا، اور وہ جو خود کرتا رہا اس کا تو اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔
یعنی انہیں پتا تھا کہ میرا باپ جو ہے گمراہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کو معاف کر دینا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرکین اور کافرین کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، شرک کرے، اللہ اس کو معاف کرے۔ تو ہم نے بات کی، آیات میں پڑھا کہ جب ان پہ یہ بات کھل گئی کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو معاف نہیں کرے گا، تو انہوں نے اس سے بری الذمہ ہو کر انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ قلب سلیم کیا ہے؟ یعنی وہ دل جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو، اس میں اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی جو ہے محبت نہ ہو، جبکہ آدمی نے دنیا میں ایمان و اخلاص کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں صرف کیا ہو، ورنہ کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی بھی وہاں کنگال ہوگا۔ اولاد بھی صرف اسی حالت میں وہاں کام آئے گی جبکہ آدمی نے دنیا میں اسے اپنی حد تک ایمان اور حسن عمل کی تعلیم دی ہو، ورنہ بیٹا اگر نبی بھی ہو تو وہ باپ سزا پانے سے نہیں بچ سکتا۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بات شروع ہو رہی ہے۔ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس پہ اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبود سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو اس طرح ہی گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے۔ اور اس طرح قرآن کے اندر بھی ہے نا کہ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھ کے گروہ پر لعنت کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے متعلق کہے گا، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اب انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ رب فرمائے گا، سبھی کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ ایک دوسرے پہ الزام دیں گے لیکن ایک دوسرے کو گمراہ بھی کر کے آ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور حکیم بھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں نشانی کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ مشرکین عرب اور بالخصوص قریش کے لوگ ایک طرف تو حضرت ابراہیم کی پیروی کا دعویٰ اور ان کے ساتھ اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، مگر دوسری طرف اسی شرک میں مبتلا ہیں جس کے خلاف جدوجہد کرتے ان کی عمر بیت گئی تھی، اور ان کے لائے ہوئے دین کی دعوت آج جو نبی پیش کر رہا ہے اس کے خلاف ٹھیک وہی کچھ کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کے ساتھ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا پہلو اس قصے میں نشانی کا یہ ہے کہ قوم ابراہیم دنیا سے مٹ گئی اور ایسی مٹی کہ اس کا نام نشان تک باقی نہ رہا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے نکلنے کے بعد سے اس پر عذاب آ گیا تھا۔ اس میں سے اگر کسی کو بقا نصیب ہوا تو صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں اسماعیل اور اسحاق کی اولاد کو نصیب ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی تو رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے، یعنی غریب غربا نے تیری جو ہے پیروی اختیار کی ہے، تو کیا ہم تو امیر ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے تیری بات پر ایمان لانے کی، تیری باتوں پہ ایمان لانے کی۔ نوح نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کو شعور سے کام لو، یعنی مجھے ان سے کیا لینا دینا کہ ان کے اعمال کیا ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اب عمل اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا بدلہ دے گا۔ میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بے نیازی پڑتی تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، یعنی جو تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتا تم ان کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، تم اس سے بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ ابسا کے اندر کی یہ آیات ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نہ دور پھینکو ان لوگوں کو جو شب و روز اپنے رب کو پکارتے ہیں محض اس کی خوشنودی کی خاطر، ان کا کوئی حساب تمہارے ذمے نہیں اور تمہارا کوئی حساب ان کے ذمے نہیں،
اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ ہم نے تو اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا ہمارے درمیان بس یہی لوگ رہ گئے ہیں جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوا؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شاکر بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل رہے گا۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہ نشانی جو ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ عرب کے لیے، کہ نشانی ہم نے ان کو بنایا کہ جن لوگوں نے بات نہیں مانی ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو؟ یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ تھا اور اتنے وہ اونچے پورے تھے، اللہ نے ان کو اتنی طاقت اور وہ دی تھی، اور اتنا وسائل اور ان کو ذرائع دیے تھے کہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ عمارتیں بنا دیتے تھے۔ بلکہ صحرا میں بھی جو ہے وہ عمارتیں انہوں نے، دشت و بے آب و گیا جو وادیاں ہوتی تھی ان میں بھی جو ہے انہوں نے جو ہے لا حاصل جو ہے عمارتیں بنا دی تھی۔ اور دوسری جگہ ان کا حال یہ تھا کہ جو غریب تھے، مسکین تھے، ان پر جو ہے وہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی صرف یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے ڈیزائر کی خواہشات کے لیے، کہ دیکھو ہم کتنے خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں، ہم کتنے خوبصورت گھر بناتے ہیں۔ یہاں لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جب بہت پیسہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ بھائی خوبصورت محل تعمیل کر لیں، قصر تعمیل کر لیں، بڑی بڑے جو ہے وہ پیلس تعمیل کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس جب زیادہ پیسہ آتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ یہی ان کا کام تھا۔ اس کے علاوہ جو تھا وہ غریب جس حال میں بھی گزر رہے ہوں اس سے ان کو جو ہے وہ کوئی سروکار نہیں تھا۔ تو تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچا مقام پہ لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جب کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جبار یعنی کہ دوسروں کو لوٹتے ہو، دوسروں کو مارتے ہو، پیسہ یعنی کہ زبردستی لوگوں سے جو ہے لوٹتے کسوٹتے ہو، ان سے مال حاصل کرتے ہو، یعنی باطل طریقوں سے لیتے ہو۔ پیسہ ان کے ہاتھ میں ایسے نہیں آ گیا، غریبوں کو مارنا، جو کوئی بیچارہ آتا ہوگا تاجر ان کے علاقے سے گزرتا ہوگا ان پہ ہاتھ مارتے ہوں گے، تو یہی طریقہ ہوگا جس سے وہ بناتے ہوگا۔ تو یہی یہاں پر ان کی اسی عادت کو بتایا گیا ہے کہ نہ صرف وہ ایمان نہیں لا رہے تھے بلکہ ان کی دوسری جو عادتیں تھی وہ بھی بڑی خراب تھی۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ یعنی وہ اتنے خوش تھے اپنی دنیا کی زندگی میں، اتنا ان کو کچھ ملا ہوا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ عذاب ہمارے پر آنا ہی نہیں۔ آخر کار انہوں نے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ اچھا، اب وہ تو تھے لا حاصل عمارتیں بناتے تھے، اور یہ جو ثمود تھے یہ تراش تراش کی عمارتیں بناتے تھے پہاڑوں کے اوپر، یہ فرق تھا۔ وہ بھی اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے لیکن وہ پہاڑوں کو نہیں تراشتے تھے۔ سمود جو تھے وہ جو ہے وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ تو ان کو ستونوں والا کہا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ جو ٹھیک ہے نا؟ تو سمود نے رسولوں کو جتایا، اچھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پہ تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے
دیے جاؤ گے ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوش رز بھرے ہیں۔ تم پہاڑ کھود کھود کر فخری اور میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق پر سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ یعنی جو لوگ ان کو سمجھاتے ہوں گے ان کو نکال دیتے ہوں گے اپنی بستیوں سے۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل عیال کو ان بدکاریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اچھا، یہاں پر اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے اور اصحاب مدین بھی کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ دو قبیلے تھے، ٹھیک ہے، دو مطلب بستیاں تھی اور ساتھ ساتھ تھی۔ ان دونوں پہ جو ہے وہ شعیب علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا، کیونکہ یہ کہیں پہ اصحاب مدین آتا ہے اور کہیں پہ اصحاب الایکہ آتا ہے۔ تو یہ دونوں کہا جاتا ہے، تاریخ سے جیسے کہا جاتا ہے کہ دونوں الگ بستیاں تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو لونڈی جو تھی، کنیز جو تھی، ان سے بھی ایک بیٹا تھا اور وہ اس کا نام جو تھا وہ مدیان تھا۔ اس سے جو نسل چلی جو تھی وہ مدین کہلائی، تو وہ جو اہل مدین کہلائے، اور جو انہی کی شاخ سے جو دوسرے تھے وہ ایکا والے کہلائے۔ تو دونوں کی جو ملنا جلنا یا ان کا رہنا سہنا ایک سا تھا، تو اسی لیے جو شعیب علیہ السلام جو تھے انہی کی قوم میں سے تھے اور ان کے پاس بھیجے گئے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اصحاب الایکا، ایک جگہ اصحاب مدین کا ذکر کیا ہے اور یہاں پہ اصحاب ایکا کا ذکر کیا ہے، اور ان پہ دونوں پہ عذاب بھی الگ الگ آئے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چھتری والا عذاب آیا تھا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چنگھاڑنے والا عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، ٹھیک ہے نا۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ دونوں بستیاں الگ الگ تھیں اور کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی تھے، مطلب لیکن دونوں تاریخ سے ہی تاریخی کے معاملات ہیں، تو ہم دونوں کو دونوں طریقے سے لے سکتے ہیں۔ صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ بالکل یہی چیزیں، یہی مطالبہ جو تھا وہ قریش نے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہا تھا؟ یا پھر گرا دے ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات انہوں نے بھی کہی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ چھتری والے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ وہ اس وقت تک، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک بادل ان پر چھایا رہا، اور اس وقت تک چھایا رہا جب تک کہ ان کو بالکل ختم نہیں کر دیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس لحاظ سے اس کو چھتری والا کہا ہو۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کے نازل کردہ چیز ہے، یعنی یہ قرآن، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبع
متنبع کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنا سلسلہ کام نبیوں کا ختم ہوا، اللہ تعالیٰ پھر باقی دوبارہ اسی طرح سے اپنے سلسلہ کام پر آ گئے کہ یہ قرآن وہی ہے جس طرح ہم نے پچھلی کتابیں نازل کی، اور اس کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو اللہ تعالیٰ نے امانت دار روح، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے امانت دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہے وہ وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خلق خطا کو متنبع کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یعنی ان کو جبرائیل علیہ السلام کو بنی اسماعیل بھی جانتے تھے، بنی اسرائیل بھی جانتے تھے، کیونکہ ان کے پاس بھی جو کتابیں آئیں جبرائیل علیہ السلام بھی لے کے آئے۔ لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری ان پر آ پڑتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کے لیے مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے والے موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اچھا اب آگے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے متعلق ہی فرما رہا ہے کہ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کے نہیں اترے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو بات فرمائی کہ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اس کتاب کو جو ہے امانت دار روح جبرائیل علیہ السلام لے کے اتری۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی نیگیٹو اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کو شیاطین لے کے نہیں اترا کرتے، یعنی یہ کتاب ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کو شیاطین ہاتھ بھی لگا سکیں، تو اس کتاب مبین کو شیاطین لے کے نہیں اترتے۔ کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کی جو مہم چلا رکھی تھی، اس میں سب سے بڑی مشکل انہیں یہ پیش آ رہی تھی کہ اس حیرت انگیز کلام کی کیا توجیہ کی جائے جو قرآن کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ رہا تھا اور دلوں میں اترتا جا رہا تھا۔ یہ بات تو ان کے بس میں نہ تھی کہ لوگوں تک اس کو پہنچنے سے روک سکے۔ اب پریشان کن مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ لوگوں کو اس سے بدگمان کرنے اور اس کی تاثیر سے بچانے کے لیے کیا بات بنائے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو لانے والا جو شیاطین ہے، یعنی نعوذ باللہ جبرائیل السلام کو جو ہے انہوں نے شیطان کہہ دیا، اور نہ یہ کام ان کو سجتا ہے، یعنی اتنی خوبصورت باتیں جو قرآن کے اندر نازل ہوئی ہیں یہ شیطان کو سجتی ہی نہیں، یعنی یہ کلام اور یہ مضامین شیاطین کے منہ پہ بھپتے تو نہیں۔ کوئی عقل رکھتا ہو تو خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں جو قرآن میں بیان ہو رہی ہیں شیاطین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شیاطین کی باتیں کیا ہوتی ہیں، کاہنوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں، عاشق کو معشوق ملے گا کہ نہیں وہ بتاتے ہیں، جوئے میں کون جیتے گا نہیں وہ یہ بتاتے ہیں، دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چال چلی جائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کاہن بتاتے ہیں۔ اور کاہن پر کون ہوتے ہیں؟ شیاطین ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اتنی خوبصورت باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتا رہے ہیں وہ شیاطین نہیں بتاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ان کی عقل کو نہیں سوچتی تھی اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے اترتے تھے تو کتنا زیادہ جو ہے حفاظت کا انتظام کیا ہوا تھا کہ اوپر سے نیچے تک جو تھے فرشتے جو ہے حفاظت کرتے تھے، اور اسی حفاظت میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچایا کرتے تھے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی تنبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر نبی نے ایسا کیا ہوتا اگر تو ہم ایسا کرتے، بتانے کا مقصد انڈائریکٹلی قریش کو ہوتا ہے کہ اگر نبی، کیونکہ نبی اتنا سچا اتنا خلوص ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، تو تم جو الزام ان پر لگا رہے کہ وہ ایک سرزدہ آدمی ہے یا انہوں نے جھوٹ کر لیا ہے، تو اگر وہ اس طرح کے کام کرتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ تو بالغ ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، اس کی نظر میں سب کچھ ہے، تو وہ بھی اس سے بچے نہ رہ جاتے۔ اور نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کم تر سمجھ رہے ہیں یا ایسا کہ نہیں، ان کو انڈائریکٹلی قریش کو سبق سکھانے کے لیے کہ اگر نبی بھی ایسا کوئی کام کرتا تو وہ بھی اس سے نہیں بچتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اٹھو اور انذار کرو،
اور اس کے بعد کہا کہ اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے جو اپنے گھر والوں کو، کیونکہ آپ کی رشتہ داری جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گی، آپ کے گھر والوں کے کام نہیں آئے گی۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب کیا اور ایک ایک کو پکار کر صاف صاف کہا، اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ رسول اللہ کی پھپھی، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو، میں اللہ کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا، البتہ میرے مال میں سے تم لوگ جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ پھر آپ نے صبح سویرے صفا کے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ، اے قریش کے لوگوں، اے بنی کعب بن لوئی، اے بنی مرہ، اے آل قصی، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد الشمس، اے بنی ہاشم، اے آل عبد مطلب۔ اس طرح قریش کے ایک ایک قبیلے اور خاندان کا نام لے لے کے آپ نے آواز دی۔ عرب میں قاعدہ تھا کہ جب صبح تڑکے کسی اچانک حملے کا خطرہ ہوتا تو جس شخص کو بھی اس کا پتہ چل جاتا وہ اسی طرح پکارنا شروع کر دیتا اور لوگ اس کی آواز سنتے ہی ہر طرف دوڑ پڑتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر سب لوگ گھروں سے نکل آئے اور جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے کسی کو خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، لوگوں، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہمارے تجربے میں تم کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا، تو اچھا، میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ قیامت میں میرے رشتہ دار صرف متقی ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کے آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے آؤ۔ اس وقت تم پکارو گے، یا محمد، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں۔ البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلح رحمی کروں گا۔ کتنی کلیئر اور صاف بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے کلیئر کر لی تھی کہ میرا نبی ہونا جو ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور اسی طرح جب ایک ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، کسی عورت کا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اس جگہ پہ ہوتی اور وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ یعنی اس معاملے پہ، انصاف کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان جو حق سے ہٹ جائے اور اپنے رشتہ داروں کو قریب کر لے۔ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، یعنی ہمبل ہو جاؤ، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، یعنی نہ ان کے عمل کا نہ تم ذمہ دار ہو اور نہ وہ تمہارے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی راہ میں آپ کی دوڑ دھوپ اور اپنے سجدہ گزار ساتھیوں میں آپ کی سرگرمیاں سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے۔ بات کے مضمون سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی یہ کچھ ہو جیسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جس کے ساتھیوں کی صفات وہ کچھ ہوں جیسے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس کے متعلق کوئی عقل کا اندھا ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں یا وہ شاعر ہے۔ شیطان جن کائنوں پہ اترتے ہیں اور شعرا ان کے ساتھ لگے رہنے والوں کے جیسے کچھ رنگ اور ڈھنگ ہے، وہ آخر کس سے پوشیدہ ہیں؟ تمہارے اپنے معاشرے میں ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، کیا کوئی آنکھوں والا ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب زندگی میں ایسے شاعروں اور کائنوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ یہ بات بتانے کا مقصد ہے یہاں پر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لوگوں، اب شیطان کس پہ اترتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس بات کو اللہ تعالیٰ نلیفائی کر رہے ہیں۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ وہ کاہن، وہ جوتشی، وہ فالگیر، وہ عامل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کی قسمتوں کے جو ہے وہ حال بتاتے ہیں، جو فالگیری کرتے ہیں، ان پر جو ہے شیاطین اترتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، ہم نے پڑھتے ہی رہے ہیں کہ وہ جو ہے آسمانوں سے چیزیں وہ لیتے ہیں، جو فرشتے بتا رہے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں اور سو جھوٹ ملا کر جو ہے وہ اپنے کاہنوں کے اس پر ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ جب کاہن جو ہے لوگوں کی قسمتوں کے احوال بتاتے ہیں تو اس میں سے کچھ سچی ہوتی ہے، کچھ بری، کچھ غلط بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہر جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر بادی پہ پھٹکتے ہیں؟
یعنی شاعروں کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ اپنے اخلاق، عادات اور خصائل اور افتادی مزاج میں ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں نظر آتے ہیں۔ دونوں گروہوں کا فرق ایسا کھلا فرق ہے کہ ایک نظر دیکھ کے ہی آدمی جان سکتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے۔ ایک طرف انتہائی سنجیدگی، تہذیب و شرافت، راست بازی اور خدا ترسی ہے، بات بات پہ ذمہ داری کا احساس ہے، برتاؤ میں لوگوں کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے، معاملات میں کمال درجہ کی دیانت اور امانت ہے، اور زبان جب کھلتی ہی خیر کے لیے کھلتی ہے، شر کا کلمہ کبھی اس سے ادا نہیں ہوتا۔ اور جبکہ جو شاعری ہوتی ہے اس میں کیا ہے، کہیں عشق بازی، شراب نوشی کے مضامین بیان ہو رہے ہیں اور حاضرین اچھل اچھل کر ان پر داد دے رہے ہیں، کہیں کسی زن بازاری یا کسی گھر کی بہو بیٹی کا حسن موضوع سخن ہے اور سننے والے اس پہ مزے لے رہے ہیں، کہیں جنسی مواصلت کی حکایت بیان ہو رہی ہے، پورے مجمع پر شہوانیت کا بھوت سب مسلط ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں مسخرہ پن کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کی جو ہے بے عزتی کی جا رہی ہے اور اس پر تحسین و آفرین کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے۔ تو کتنا فرق ہے شاعری میں اور جو ہے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کو رد کر رہا ہے کہ وہ ہر وادی میں جو بھٹکتے ہیں، یعنی کوئی ایک متعین راہ نہیں ہے جس پر وہ سوچتے ہوں اور اپنے قوت گواہی جو ہے وہ صرف کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ شاعروں کے منہ سے جو ہے آپ بہت خوبصورت باتیں بھی سنیں گے، دین کی بھی بڑی خوبصورت باتیں سنیں گے، اللہ کا کلام بھی وہ بڑا خوبصورت پیش کریں گے، لیکن جب محبت کی عشق کی بات آئے گی تو وہ بھی آپ ان کے منہ سے ایسی سنیں گے کہ وہ عورتوں کی تعریف میں جو ہے وہ کعبے کے کلابے ملا دیں گے، ان کے عشق میں جو ہے وہ غالب کی شاعری آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اور مختلف جو گزرے ہیں کہ وہ گلیوں گلیوں جو ہے مارے مارے پھرتے ہیں عاشق و معشوق بن کے۔ تو اللہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کوئی ان سے کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ رہتی نہیں ہے۔ تو کسی کی یہ کرتے ہیں کہ بلکہ یہاں پہ بتایا نا کہ کبھی کسی سے خوش ہوئے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا، اور کبھی بگڑ بیٹھے تو اس کو تحت الثری میں جا گرایا، ایک بخیل کو حاتم، ایک بزدل کو رسمت و اسفندیار پر فضیلت دینے میں ذرا تعامل نہیں ہوتا اگر اس سے کوئی غرض وابستہ ہو۔ اس کے برعکس کسی سے رنج پہنچ جائے تو اس کی پاک زندگی پر دھبا لگانے، اس کی عزت پر خاک پھینکنے میں، بلکہ اس کے نسل پہ تان کرنے میں ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ خدا پرستی، دوہریت، مادہ پرستی اور روحانیت، حسن اخلاق اور بد اخلاقی، پاکیزگی اور گندگی، سنجیدگی، سب کچھ ایک ہی شاعر کے کلام میں آپ کو پہلو بہ پہلو مل جائے گا۔ یعنی شاعر جو ہے اس کے کلام میں آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی، لیکن جو قرآن ہے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، علم سے بھری ہوئی باتیں ملیں گی، پاکیزگی سے بھری ہوئی باتیں ملیں گی۔ ہم پورا قرآن پڑھتے ہوئے آئے، ہمیں سوائے پاکیزگی کی باتوں کے اچھی طرح رہنا ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے، اس کے علاوہ ہمیں قرآن میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے ہاں کہنے کی باتیں اور ہیں اور کرنے کی اور۔ سخاوت کا مضمون اس زور و شون سے بیان کریں گے کہ آدمی سمجھے کہ شاید ان سے بڑھ کر دریا دل کوئی نہیں ہوگا، مگر عمل پہ کوئی دیکھو تو معلوم ہوگا سب بخیل ہے۔ بہادری کی باتیں کریں گے مگر خود بزدل ہوں گے، بے نیازی اور قناعت اور خودداری کے مضامین باندھیں گے مگر خود حرص و طمع میں ذلت کے آخری حد کو پار کر جائیں گے۔ مودودی صاحب نے بڑا اچھا ان کا تجزیہ کیا، اس لیے میں نے پڑھ دیا۔ بجز ان لوگوں کے جو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں سے ان کو مختلف کر رہا ہے جو ایمان لائے، یعنی شاعری وہ بھی کرتے ہیں جو ایمان لائے تھے، انہوں نے بھی شاعری کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا فرق بیان کر رہا ہے کہ بجز ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا، جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا۔ یعنی شعرا کی اس عام مذمت سے جو اوپر بیان ہوئی ہے، ان شعرا کو مستثنا کیا گیا ہے جو چار خصوصیات کے حامل ہو۔ اول یہ کہ وہ مومن ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہوں۔ دوسرے یہ کہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں، بدکار اور فاسق اور فاجر نہ ہوں، اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہو کر جھک مارتے نہ پھریں۔ تیسرے یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، اپنے عام حالات اور اوقات میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی صفت ان مستثنا قسم کے شاعروں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شخصی اغراض کے لیے تو کسی کی بے عزتی نہ کریں، نہ ذاتی یا نسلی یا قومی عصبیتوں کی خاطر انتقام کی آگ بھڑکائیں، مگر جب ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو پھر زبان سے وہی کام لے جو ایک مجاہد تیر و شمشیر سے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر وقت گھگیاتے ہی رہنا اور ظلم کے مقابلے میں نیاز بندانہ معروضاتی پیش کرتے رہنا مومنوں کا شیوا نہیں۔ اسی کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ کفار و مشرکین کے شاعر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کا جو طوفان اٹھاتے اور نفرت و عداوت کا جو زہر پھیلاتے تھے، اس کا جواب دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شعراء اسلام کی ہمت افزائی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کعب بن مالک سے آپ نے فرمایا ان کی بے عزتی کرو،
کیونکہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کی خبر لو اور جبرائیل تمہارے ساتھ ہے، کہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی لڑتا ہے۔ یعنی ان کے شعر جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ وہ جو ہے ان کے تیر کی طرح جو ہے نشانے پہ جا کے لگتے تھے، اور وہ تیر جو تھے ظاہر سی بات ہے وہ مسلمانوں کے جو تھے وہ دل وہ کر دیتے تھے، اسلام کے لیے پڑھاتے تھے، جنگ کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ابھارتے تھے، اس طرح کے وہ شعر ہوتے تھے ایمان سے بھرپور، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ہم جو دیکھتے ہیں قریش کے اندر جو ہوتے تھے اس میں عشق و معشوقی اور اس طرح کی غلط چیزیں جو تھی اس کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے جو ہے اس کا جو شیطان کی باتوں کا شعر و شاعری کا اللہ تعالیٰ نے سدباب کیا ہے کہ شروع سے ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن کو وہ کیا کہتے تھے کہ انہوں نے فیبریکیٹ کر لیا ہے، شیطان اس قرآن کو لے کے اترے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہ کاہنوں کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے سورہ شعراء کے اندر جو ہے پہلے تو قرآن کی بریت ثابت کی ہے، قرآن کی پاکیزگی ثابت کی ہے، پھر انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان شعراء کا یا ان کی شاعری کا جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا کہ شاعر کون لوگ ہوتے ہیں اور جو اصل مومن جو ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے، اور ایسی شاعریوں سے بھی ہم کو بچائے، کیونکہ بہت ساری شاعری ہوتی ہے، بعض دفعہ سے ہم اپنی دل کی خوشی کے لیے بھی پڑھ لیتے ہیں وہ شاعریاں، لیکن اس میں سوائے جو ہے لہو، ہم کہتے ہیں لہو کی طرف نہ جائیں، تو لہو ہوتی ہے اس میں چیزیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں بعض شاعریاں بہت بہترین ہوتی ہیں اور ان کو بار بار سننے کا، بار بار پڑھنے کا دل بھی چاہتا ہے۔ تو اور لوگوں کو، بعض لوگ جو ادب کے شوقین ہوتے ہیں وہ شاعری بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ادب کی باتیں بھی کرتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، تو یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے۔ تو اللہ بس میں یہیں تک پڑھوں گی، میرا کوشش تھی کہ میں اور پڑھتی، لیکن آواز اس قابل نہیں لگ رہی مجھے اپنی، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر کل صحیح ہوئی تو پھر میں اس کو مزید پڑھ لوں گی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جی جی سائمہ۔ کاہن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاہن وہی ہوتے ہیں جو فالگیری کرتے ہیں، مطلب جو لوگوں کی جو قسمت کے حال بتاتے ہیں نا، وہ کاہن کہلاتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں لوگ کاہنوں کے پاس جو ہے نا، ہمارے جو لوگ ملکوں میں تو بہت قسمتوں کے عام حال ہے۔ جو فالگیری نہیں کرتے، بلکہ اب یہ جو ان کو بھی کاہن کہہ سکتے ہیں، جو بتاتے نہیں کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، تو بیسیکلی یہ کاہن ہی کہلاتے ہیں جو قسمتوں کا حال بتاتے ہیں، اور شیطان کے قبضوں میں ہوتے ہیں ان کے، اور اس کے لیے چلے بلے کاٹتے ہیں۔ اب تو یہ بہت ہی اچھی شکلوں میں آ کے ٹی ویوں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے ایسے ہی ہوتے تھے، کونوں میں بیٹھ گئے اپنی بستیاں بنا کے، اپنے حجرے بنا کے، اور لوگوں کو اپنی زندگی سنوار نہیں سکتے، اور دوسروں کے لیے جو ہے بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ابھی پیر فقیر بھی جو ہوتے ہیں، جو پیر فقیر بنے پھرتے ہیں، ان میں بھی بہت سارے کاہن ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے ہاتھ پہ جا کے جو ہے ان سے کہتے ہیں بھائی ہمیں تعویذ دے دیں، یہ دے دیں ہم، اور بہت سے لوگوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اس لیے کراتا ہے کہ ان کے جو ایمان ہے نا اور وہ ہو جائے متزلزل، تو ان کے ہاتھوں اللہ کرواتا بھی ہے، تو وہ ان کو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، پانی دم کر کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ سب کاہن ہے جو پیر فقیر ہوتے ہیں، جن کے پاس جاتے ہیں تعویذ لکھواتے ہیں، تو یہ شیطانوں کو انہوں نے جو اپنے کنٹرول میں کیا ہوتا ہے، تو ان کا تعلق ہوتا ہے شیطانوں سے، اور شیطان ان کو سکھاتے ہیں باقاعدہ کہ تم جبھی تو کہتے ہیں یہ جادو اور یہ کاہن کی یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور جو یہ کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب شیطان جو ان کو سکھاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہماری بندگی کرو، تم ہماری بندگی کرو گے تو تم ہم سے سیکھ سکتے ہو، اور اس میں وہ تمام غلط کام کرنے پڑتے ہیں جو شیطان ان سے کہتے ہیں، ایون کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سجدہ کرو تو ان کو سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، تو کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے سمجھ میں آپ جی بالکل، چلیں وہی آگے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں پڑھنے سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیرا وبرکاتہ۔ کثیرا۔ جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیر میرا